تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وملجأنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله، الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غریب آتے ہیں در پر تیرے، غریب نواز. غریب آتے ہیں در پر تیرے، غریب نواز. کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. حاضرین محترم برادران اسلام، آج اسلامی تاریخ 5 رجب المرجب ہے، چاند کی 5 تاریخ ہے، 1447 ہجری. ساتواں مہینہ ہے. انگریزی تاریخ 26 دسمبر 2025 ہے. اس مہینے میں بہت سی چیزیں ہیں. پہلے اشرے میں غریب نواز سرکار کا عرس مقدس ہے. ہند و پاک، بالخصوص ہند و پاک اور بالعموم ساری دنیا میں غریب نواز سرکار کے چاہنے والے موجود ہیں، اور وہ آپ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز جھکاتے ہیں. بنام چھٹی شریف ہر جگہ، ہر دربار میں، تقریباً ہر مسجد میں غریب نواز سرکار کی یاد منائی جاتی ہے. بلکہ عموماً ہر گھر میں غریب نواز سرکار کی نیاز کا اہتمام ہمارے اور آپ کے گھروں کی ماں اور بہنیں نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ کرتے ہیں. جو آپ کی نیاز دلاتا ہے، آپ کو یاد کرتا ہے، وہ آپ کے فیض و برکات سے مالا مال ہوتا ہے. ابھی آپ اندازہ لگائیں کیسے کیسے عاشق ہیں غریب نواز سرکار کے. تھوڑی دیر پہلے مجھے اطلاع ملی، ایک روم 30 ہزار روپے میں 12 گھنٹے کے لیے لوگ مطلب ہوٹل کا روم دے رہے ہیں، تو لوگ لے بھی رہے ہیں 30,000 روپے. آپ صبح میں فجر کے وقت لیجیے اور دوسرے دن فجر کے وقت 24 گھنٹے کا حساب ہوتا ہے، 12 گھنٹے کے لیے بھی لوگ دیتے ہیں. صبح کو لیجیے، شام کو چھوڑ دیجیے. تو ان کا عشق کتنا مضبوط ہے جو لوگ 30,000 روپے صرف 12 گھنٹے کے دے رہے رہنے کے لیے. تو ان کی نظروں میں پیسہ معنی نہیں رکھتا ہے. ان کی نظروں میں غریب نواز سرکار کی نظریں کرم معنی رکھتی ہیں. جیسا کہ حضور کی بارگاہ میں کسی نے کہا، جس پہ ہو جائے ان کی نگاہ کرم. مدینے کی طرف رخ کر کے آپ سماعت کریں. جس پہ ہو جائے ان کی نگاہ کرم، جا کے آنکھوں سے چومے نبی کے قدم. جس پہ ہو جائے ان کی نگاہ کرم، جا کے آنکھوں سے چومے نبی کے قدم. جانے والا وہاں دل سے جائے مگر
جانے والا وہاں دل سے جائے مگر جا کے واپس نہ آئے تو کیا بات ہے. یا محمد میری شام تنہائی کا، یا محمد میری شام تنہائی کا، وہ عرب میں سویرا تو کیا بات ہے. کملی والے کے قدموں پہ سر ہو میرا. عاشقوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، کہتا ہے عاشق کملی والے کے قدموں پہ سر ہو میرا، دم نکل جائے میرا تو کیا بات ہے. حضرت محترم، آج ہم غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں. غریب نواز سرکار عراق کنٹری جو آج ہے، ملک جو ہے، اس کے ایک شہر شیستان میں ایک گاؤں ہے، خلیہ ہے، جس کا نام سنجر ہے. وہاں آپ کی ولادت ہوئی. سنجر ایک خلیہ ہے. سنجر سے آگے بڑھیں گے، شیستان ایک شہر ہے، اور اس کے بعد ملک عراق ہے. وہاں پیدا ہوئے. یاد رکھیے آپ کی والدہ محترمہ سیدہ بی بی ماہ نور، آپ کی والدہ کا نام سیدہ بی بی ماہ نور، آپ کے والد محترم سید غیاث الدین رحمت اللہ علیہ. آپ اپنے والد اور والدہ کے بہت ہی لاڈلے بیٹے تھے. قرآن شریف کی تعلیم آپ نے اپنے والد سیدنا غیاث الدین رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی، اور اپنے زمانے کے غریب نواز سرکار بہت عظیم الشان حافظ قرآن تھے. بہت عظیم الشان حافظ قرآن تھے. جیسے ہم اور آپ کو عموماً الحمد کا سورہ یاد ہوتا نا، غریب نواز سرکار کو اس طرح سے پورا قرآن یاد تھا. آپ کے بچپن میں ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. وراثت میں ایک پنچکی اور ایک بہت بڑا باغ آپ کو ملا. باغ میں ہمہ اقسام کے درخت تھے، جیسے سیب، انار، انگور، آم، جام، پپئی، موز، یعنی کوئی ایسا پھل نہیں تھا جس کا درخت آپ کے باغ میں نہ ہو. بہت بڑا باغ. بور بھی تھا باغ میں سینچنے کے لیے. والد صاحب کے انتقال کے بعد آپ کی وراثت میں حصہ ملا آپ کو. گزر معاش بہت اچھی ہوتی تھی، بہت اچھی. یعنی کہ آپ کے والد کا جہاں یہ شمار تھا کہ بہت بڑے آدمی ہیں سنجر کے، وہیں پر آپ کے والد سنجر کے بہت ہی متقی اور پرہیزگار ولی صفت انسان تھے. اور پورے سنجر میں آپ کی عزت کی جاتی تھی، احترام کیا جاتا، چونکہ آپ حسنی اور حسینی سید تھے. آپ کی والدہ بھی حسنی حسینی سید تھی. اس وجہ سے پورے گاؤں والے آپ کا بہت احترام کرتے، بہت عزت کرتے تھے. مطلب یوں سمجھے آپ دین دنیا دونوں حساب سے آپ کہ ہم پلہ کوئی وہاں نہیں تھا. بچپن میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تو آپ نے شروع سے ہی ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ آپ کے والد بہت مہمان نواز تھے. کبھی 10 کبھی 20. اس وقت کے زمانے میں 8 سے سمجھو نا 900 سال پہلے، بہت بڑی بات. دور حاضر کا ایک جملہ بول دو معذرت کے ساتھ، اللہ ماشاءاللہ. ہوٹل میں تو آپ 10 آدمیوں کو لے کے جا کے کھلا دیں گے، 20 آدمیوں کو کھلا دیں گے. لیکن ہمارے گھروں کی حالت یہ ہے، اگر ایک مہمان کو آپ لے کے گھر پہ چلے جاؤ تو شاید آپ کو بھی کھانا نہیں ملے گا. ہماری ماں بہنوں کا حال اتنا اچھا ہو چکا ہے. لیکن غریب نواز سرکار کے والد سیدنا غیاث الدین رحمت اللہ علیہ 10 15 20 مہمانوں کو لے کے آ جاتے اور
اپنی بیگم غریب نواز سرکار کی والدہ بیوی ماہنور سے کہتے مہمان آئے، بہت خوش ہو جاتی، بہت خوش ہو جاتی۔ آپ یوں سمجھے کہ اکثر آپ کے دسترخوان پر مہمان رہتے تھے، بغیر مہمان کے آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ مہمان نوازی معمولی چیز نہیں ہے۔ مہمان نوازی دیکھیے آپ نے سنا ہوگا، یقیناً سنا ہے، پڑھا ہے، حضور فرماتے ہیں جب کسی کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو 40 دن پہلے اللہ اس کا رزق آپ کے گھر میں بھیج دیتا ہے۔ تو آپ کے گھر میں 40 دن کے بعد جب وہ آیا ہے تو کھانا کھاتا ہے تو وہ اپنا کھانا کھاتا ہے، آپ کا نہیں کھاتا ہے، بظاہر آپ کا کھا رہا ہے۔ دوسری بات، حضور فرماتے ہیں مہمان کی وجہ سے گھر والوں کو بھی اکثر اچھا کھانا کھانے کو مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں آپ کی اہلیہ نے، آپ کی والدہ نے، آپ کی بہن نے کہا چلو ٹھیک ہے شام کو ٹھیک ہے ایسے ہی کھا لیں گے، بچہ وہی کھا لیں گے۔ آپ نے دکان سے فون کیا کہ نہیں وہ دوپہر بنا تھا مجھے، اب اچانک آپ کی دکان میں کوئی مہمان آ گئے تو آپ فوراً فون کرتے، سمجھو لڑکی کے گھر والے یا آپ کے گھر پہ داماد یا آپ کے گھر پہ بہنوئی یا لڑکی کے ساس سسر آ گئے تو آپ بتائیے وہی معمولی کھانا آپ کھلائیں گے کیا؟ نہیں کھلائیں گے۔ تو آپ کہیں گے مہمان آ رہے ان کے لیے اچھا بنانا ہے۔ تو مہمان کے نام سے گھر والے اچھا کھانا بناتے ہیں اور اس مہمان کی وجہ سے گھر والوں کو بھی اچھا کھانا کھانے کو اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ مہمان کی برکت ہے۔ اور دوسری بات ایک بات اور بتا دوں اس میں بات مہمان کیا ہے، ہر دن ہمارے کھانے کا حساب دیا جائے گا۔ صبح سے لے کر شام تک جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں اس کا حساب دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے گھر اچھا کھانا کھایا، پڑوس کا خیال کیا تھا، آپ کا بھائی بھوکا سو رہا تھا اس نے کھانا نہیں کھایا آپ نے پوچھا تھا، پڑوسی کے گھر سادہ کھانا بنا تھا آپ کے گھر بریانی بنی تھی آپ نے پڑوسی کے گھر بھیجی، یہ سب کچھ ہوگی۔ لیکن مہمان آ جائے جس دن آپ کے گھر میں، آپ کتنوں ہزار روپے کا کھانا بنا لیں تو وہ سب کھانا کس کا ہے؟ آپ بولیے کس کا ہے وہ کھانا؟ مہمان کا۔ اس دن اس وقت کے کھانے کا حساب اللہ ہم سے اور آپ سے نہیں لے گا کیونکہ وہ مہمان کا کھانا گویا کہ مہمان کی وجہ سے ہم نے اچھا بنایا اور اس وقت کے کھانے کا ہم سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ میرے لائق صدیق کرام بزرگوں، اللہ بہت کریم ہے، بہت کریم ہے۔ اور ایک جملہ اور بتا دوں، دنیا میں ایک ایسا انسان ہے جس نے کبھی بھی زندگی میں وداؤٹ مہمان، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا، صبح سے لے کر شام تک 3 ٹائم کھاتے ہیں۔ اب ایڈیشنل کو ہے کہ صبح کو فجر کے بعد چائے پی لیں، بسکٹ ہو جائے، وہ 4 ٹائم ہو گیا، عصر کے بعد پھر 3 ٹائم بولتے ہیں، اس کو جوڑ لیں۔ اور آج کل تو مزاج بن گیا، صبح شام اٹھتے بیٹھتے تو بعض لوگ 10 چائے پی لیتے ہیں۔ ہمارے ہدایت بھائی کو جانے کتنی چائے پی لیتے ہیں، گاڑی لگاتے لگاتے 10 چائے پیتے پلا دیتے ہیں، ہے نہیں؟ وہ اس میں نہیں آتا ہے کہ کتنے ٹائم ہوئی چائے، وہ ہوتی رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں ایک ایسا انسان ہے جس نے کبھی بھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا، جو خود بھی نبی ہے، اس کا بیٹا بھی نبی ہے اور اس کی بیوی کا بھی جواب نہیں ہے، جس کے صدقے میں آب زمزم ملا ہے آپ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ کہہ دیجیے، ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں جنہوں نے کبھی بھی دسترخوان بچھا وداؤٹ مہمان، بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ تو یہی بس اللہ نے ہمارے حضور کو عطا فرمایا اور حضور کے صدقے میں غریب نواز سرکار کے والد کو بھی عطا فرمایا۔ اور پھر غریب نواز، آپ سمجھے غریب نواز، غریبوں کو دینے والے، غریبوں کو تقسیم کرنے والے، غریبوں کو عطا کرنے والے، وہی صفت اپنے والد سے غریب نواز سرکار پہ آئی۔ اب کیسے آئی؟ کہتے نہیں بے ادب بے نصیب با ادب با نصیب۔ آج کا حال، لیٹسٹ حال یہ ہے، آج بیٹا اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا ہے اللہ ماشاءاللہ۔ میں اکثر جو بولتا ہوں، ایک جملہ بہت دنوں سے نہیں بولا ہوں، یہ جوان بچے جو بیٹھے نا، یہ اپنی جوانی میں اتراتے ہیں،
مگر معاف کرنا ان کو نہیں معلوم ان کو بڑھاپا دیکھنے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. کوئی ضروری ہے بھئی آپ بوڑھے ہو چکے ہم بھی بوڑھے ہو چکے, ہم نے بچپن دیکھا, نوجوانی دیکھی, جوانی دیکھی, بڑھاپا بھی دیکھ لیا, اب قبر کو جانے کی تیاری ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, سب کو جانا ہے. لیکن آپ کے لیے کوئی ضروری ہے کہ آپ بڑھاپے تک رہیں؟ تو اس لیے ابھی جوانی ہے, ابھی وقت ہے, اپنے ماں باپ کی خدا کے واسطے قدر کرو. آپ نے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کی, اللہ معاف نہیں کرے گا. آپ نے ماں باپ کی قدر نہیں کی, حضور معاف نہیں کریں گے. ماں باپ کی قدر نہیں کی, روزانہ مالک مستان میں صبح سے شام تک بنے رہو, مالک مستان آپ کو ایکسپٹ نہیں کریں گے, قبول نہیں کریں گے. کیا رہے تو میرے پاس کئی بار آپ نے اماں بابا کا نہیں ہوا تو میرا کہاں سے ہوتا ہے؟ بولے سب غلط بول رہا ہوں میں, نوجوانوں غلط بول رہا ہوں. تو کہاوت ہے جو ماں باپ کا نہیں وہ کسی کا نہیں, اور جسے ماں باپ نہ چاہے کوئی بھی اس کو نہیں چاہتا. تو اپنے ماں باپ کی قدر کرو. آپ ماں باپ کے پاس ہو یا دور ہو, غنیمت شمار کرو. ماں باپ جانے کے بعد دوبارہ نہیں ملتے. ہر چیز آپ لے سکتے ہو, بنگلہ لے سکتے ہو, کاریں لے سکتے ہو, آپ مارکیٹ بنا سکتے ہو, ہے نا, کچھ بھی کر سکتے ہو, حج کر سکتے ہو, زکات ادا کرو, آپ عمرے کو جاؤ. لیکن ماں باپ نہیں تو چلے گئے, کچھ بھی کرو ماں باپ نہیں ملیں گے. تب جانتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ جب ماں باپ نہیں رہتے ہیں تو آدمی چاہتا ہے کہ کاش ہمارے ماں باپ ہوتے, ہمارے ساتھ بیٹھتے. اب دیر ہو چکی ہے, منو مٹی میں دب چکے ہیں وہ. آپ کا کھانا بھی نہیں دیکھتے ہیں, وہ دیکھ کے بھی نہیں دیکھتے, ان کو ضرورت نہیں ہے. آپ لاکھوں روپے ان کے نام سے خیرات کرتے ہیں, مانا میں نے ثواب ملتا ہے, ان کو پہنچتا ہے. لیکن جب زندگی میں آپ ان سے ایک بول نہیں بولے, اب خیرات کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ بولتے ہیں جملہ ماں باپ پر. آپ سب کو معلوم ہے, آپ کے ذہن کو تازہ کر دوں, ماں باپ کا کتنا بڑا مرتبہ. حضور نے فرمایا جو جوان بچہ اور بچی صبح اٹھ کے اپنے ماں باپ کو صرف سلام کرے, صرف سلام کرے, امی السلام علیکم, ابو السلام علیکم. آپ بتاؤ ماں باپ خوش ہوں گے ناراض ہوں گے؟ بولا بیٹا آپ سمجھ رہے ہو نہیں, میری بات سمجھ میں آ رہی نا ہدایت میں؟ تو حضور فرماتے ہیں جو بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو صرف صبح کو سلام کرے, اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. ذرا پیار سے کہہ دو نا. ایک صحابی اٹھے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اگر میں 2 مرتبہ سب کو سلام کروں, مطلب صبح و شام دو نہیں, تو حضور نے مسکرا کر فرمایا اللہ تجھے 2 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے. ایک صحابی پھر اٹھے کہ یا رسول اللہ اگر میں 3 مرتبہ صبح دوپہر شام کو, میرے نبی مسکرائے. آپ سمجھے نا, حضور مسکرا رہے, سمجھو ساری دنیا مسکرا رہی. حضور نے فرمایا تجھے ایک دن میں 3 حج مقبول کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا. پھر حضور نے خود اپنی طرف سے فرمایا اگر تم صبح میں سے شام تک 50 مرتبہ اپنے ماں باپ کو سلام کرو تو ایک دن میں اللہ 50 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ ہے ماں باپ کی فضیلت. اب آپ جانتے ہیں ایک حج کے لیے کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, معلوم ہے نا. حج کمیٹی سے جا رہے ہیں تو بھی لاکھوں روپے چاہیے. ابھی حج بہت مہنگا ہو چکا ہے, غریبوں سے تو بہت دور ہو گیا. کوئی کرا دے بولے منیمم 5-6 لاکھ روپے تو ایک آدمی ہوتے ہی نا. اگر پرائیویٹ سے جائے تو 10 لاکھ روپے سے کم نہیں, 5 لاکھ روپے مانگ غریبی آدمی ہے. 5 لاکھ روپے پھر کم سے کم آنے جانے میں تیاری میں 2 مہینے 40 دن تو رہتے نا. حج کمیٹی سے رہتے کیا ایسا برابر 40 دن آپ کوئی کاروبار کر نہیں سکتے, کوئی آمدنی نہیں, سب یہ مطلب
انکمنگ ایک دم زیرو ہے، کوئی بھی آپ کی انکمنگ نہیں ہے، ورنہ آؤٹ گوئنگ. بھئی آپ گئے حج پہ تو مسجد عائشہ جا رہے تو بھی خرچہ ہوگا، گھر پہ فون کر رہے تو بھی خرچہ ہوگا، تسبیح لے رہے، مصلی لے رہے، کھجور لے رہے، کپڑے لے رہے، سب آؤٹ گوئنگ ہے نا، انکمنگ تو کچھ بھی نہیں نا. پھر اس کے بعد حج کے رکن ہے 8 9 10 11 12 5 دن میں حج مکمل ہوتا ہے. سب کچھ ہو گیا، مدینے شریف کے واپس آ گئے. شاہ صاحب گارنٹی ہے، سرٹیفکیٹ لے کو آئے گیا کہ حج قبول ہو گیا؟ مطلب 10 لاکھ روپے خرچ کرے، تقریباً 2 مہینے تک آپ نے کام کاج کچھ نہیں کیا، گھر والوں سے دور رہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، وہیں پر ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، انتقال بھی ہو جاتا ہے، پھر کپڑے ہی لگتے آتے ہیں، باڈی تو نہیں آتی وہاں سے، وہ الگ میٹر ہے. پھر بھی اتنا ہونے کے باوجود کسی پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ ہم حج پہ گئے، ہمارا حج قبول ہو گیا، ہم ایک دم پاک صاف ہو گئے. نہیں ہے نا. آپ دیکھو گھر میں حضور نے کتنی بڑی گارنٹی دی تھی، تم جوان ہو، تمہارے ماں باپ بوڑھے ہیں، تم سے کچھ نہیں چاہتے، پیار سے السلام علیکم، خیریت سے چائے پیے، بیٹھ جاؤ 10 منٹ. دوستوں کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، ساری کام کاج کے لیے وقت ہے. ماں باپ کے لیے جنہوں نے نام دیا، سب کچھ دیا، یہ کاروبار سب کچھ آپ کی معاشرے میں عزت وقار ماں باپ کی وجہ سے آپ کو مل رہی ہے. کہتے ہیں فلانے کا بچہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، فلانے کی بچی بہت نیک ہے ماشاءاللہ، بولتے نہیں؟ آپ کو اس میں کوئی عمل درد نہیں ہے. فلانے مطلب فلاں کا بیٹا، فلانے مطلب فلاں کی بیٹی. وہ طیب صاحب کا بیٹا بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ بہت نیک ہے، دیکھنا انشاءاللہ طیب صاحب سے آگے جائے. بولتے نہیں؟ عبدالرحیم صاحب کا بیٹا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. آپ کا نام نہیں ہو رہا، آپ اچھے کام کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے والد کا نام بڑھ رہا ہے، اور آپ کے والد سے آپ کو عزت مل رہی ہے، تقریر مل رہی ہے. طیب صاحب کا بیٹا ہے، آؤ صاحب بیٹو صاحب. میرے بھائیوں آپ سوچو حضور نے کیا فرمایا؟ یہاں لاکھوں روپے خرچ کرے، ہمارے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ ہمارا حج قبول ہو گیا، مگر باہر ایک ایسے انمول تحفے اللہ نے ہم کو ماں باپ کی شکل میں دیے ہیں. پیار سے کہہ دو نا سبحان اللہ. حضور نے فرمایا تم صبح شام یا ایک وقت صبح میں سلام کر لو ان کو، پیار سے خیریت پوچھ لو ان کے پاس بیٹھ کے. دوا کھائی آپ نے؟ چائے پی لی؟ نہیں تو اپنی بیوی سے امی کا خیال رکھنا، ابو کا خیال رکھنا تم پر لازم ہے. تو حضور فرماتے ہیں تم کو ایک حج مقبول کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا، اور 50 وقت اگر صبح سے شام تک آپ نے سلام کیا ہے تو ایک دن میں 50 حج مبرور مقبول کرنا آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. ایسے ہی لائق ہے غریب نواز سرکار. آپ پہنچ جائیے وہاں. کہاں؟ عراق سے شیستان سے سنجر ایک گاؤں ہے جس کو ہمارے بنگلور کی زبان میں کھریا بولتے ہیں، ولیج ہے. کوئی بتیاں نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، الیکٹریسٹی نہیں ہے. پن چکی بولے تو وہ چلائی جاتی تھی، چھوٹی چھوٹی پیکٹیں اس میں رہتی تھی، پانی اس کا خود سے نکلتا تھا. کبھی جانور کے ذریعے سے چلائی جاتی تھی، بیل کے ذریعے سے، کبھی گائے کے ذریعے سے، کبھی بھینس کے ذریعے سے. وہ چلتی تھی، چکا پھرتا تھا، پانی آتا تھا جاتا تھا باہر، نالا بنا ہوتا تھا، اس سے باغ کی سینچائی ہوتی تھی. الیکٹریسٹی کنواں رہتا تھا بہت بڑا، اس کو کہتے ہیں پن چکی، یعنی پانی نکلنے کی جگہ. غریب نواز سرکار کا بچپن، تو غریب نواز سرکار نے بات نہیں چل رہی تھی، اپنے والد سے مہمان نوازیاں دیکھی، اپنی والدہ سے مہمان نوازیاں دیکھی. اور والدہ بی بی ماہ نور جن کا جواب نہیں، والد سیدنا غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ جن کا جواب نہیں. اور ان دونوں سے انہوں نے سیکھا، حافظ قرآن بنے. اور اس کے بعد جب انتقال ہو گیا تو ساری ذمہ داری معاشی اعتبار سے ان پر آ گئی. باغ میں رہتے، آتے لوگ پھل لے کے چلے جاتے. ایک دن ایک دیوانہ آ گیا،
جس کو دنیا جناب ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. لوگ کہتے تھے دیوانہ ہے. جیسے بہلول دانا نام سنا ہوگا آپ نے بغداد میں. بہلول دانا لوگ کہتے تھے بہلول ہے، لیکن اللہ والے کہتے تھے نا یہ تو دانا ہے. ایسا دانا کہ سارے دانا اس پر ختم ہو جائے. بہلول دانا. اور بہلول دانا کی بھی عجیب بات ہے نا. جی کرتا ہے نا کبھی کہیں کہیں سے کئی بات نکلتی ہے تو زمین پہ بیٹھے ہوئے دریا کے کنارے کچھ بنا رہے ہیں. ہمارے اور آپ سے لوگ نہیں، رانی زبیدہ بیگم، راجہ ہارون رشید بادشاہ ہے، گزر ہوا. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. کیا بنا رہے بابا جی؟ جنتی محل بنا رہا ہوں. اللہ پیار سے تھوڑی دیر کے لیے سوچو. آپ ہماری آپ کی اوقات ہے کہ میرے سے ایسے بات نہیں کر سکتے. ہمارا کر سکتے کیا؟ زمین پہ کچھ لکیریں کھینچے آ جائے جنتی محل. کیا جی بے وقوف کیا تم نہ دیکھتا نہیں. انہوں نے بولے ان کے چمچے بولتے جائے صاحب کو ایسا بات کرتی کیا تمہیں؟ صاحب جی ہے نا یہ تو بادشاہ ہے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد سے ہے ہارون رشید. بنا چیک کرتے ہوئے کہا بابا کیا بنا رہے؟ کہا جنتی محل. کہا بیچتے ہیں. کہاں؟ کہا کتنے روپے؟ کہا 30 روپے. ہنسا اور چل گیا. مزاق سمجھا بابا. تھوڑی دیر کے بعد رانی نکلی زبیدہ بیگم، جن کا کوئی جواب نہیں. اس میں بھی اور عمل میں بھی ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتی تھی زبیدہ بیگم. آئی. السلام علیکم بابا. کیا بنا رہے بابا؟ جنتی محل بنا رہا ہوں. بابا بیچتے ہیں کیا؟ کہا ہاں بیٹا بیچتا ہوں. کتنے؟ کہا 30 روپے. کہا بابا میں ایک خرید لوں. کہاں خرید لیں؟ اپنی خادمہ سے کہا 30 روپے لا جلدی. ہم یہاں کی زبان میں سمجھانا چاہتے. بابا یہ قدموں پہ رکھ دیا. کہا جا بیٹی تیرا ایک محل ہو گیا. آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا دیوانے ہو گئے؟ ہاں دیوانوں کی بات کر رہا ہوں. آپ سوچیے اللہ والے کیا نہیں کر دیتے. کہا تیرا ایک محل ہو گیا. بات آئے گی ختم ہو گئی. شام کا وقت ہوا. بادشاہ اور رانی دونوں نے کھانا کھایا. بیٹھے ایسی بات نکلی تو بادشاہ نے کہا بہلول دانا ملے تھے. کہا کیا ہوا میرے سرتاج؟ کہا وہ زمین پہ کچھ بنا رہے تھے. میں نے کہا کیا بنا رہے بابا؟ کہا جنتی محل. تو میں ایسے ہی بولتی کہ کیا بولتے کب بولتے کچھ معلوم نہیں چلا. اچھا. کہا میں بھی نکلی تھی ادھر سے گزری. تو کیا ہوا بیگم؟ کہا میں نے ایک محل خرید لیا. کہا تمہیں بھی دیوانے کی بات پہ آ گئی. کہا وہ اللہ کی مرضی، کیا فرق پڑتا ہے، کوئی بات نہیں. رات ہوئی، خواب دیکھا جس کو بشارت بولتے نہیں. کس نے؟ ہارون رشید نے. دیکھنا ہے کہ میدان محشر قائم ہے. سکون سے سمجھیے آپ، میدان محشر قائم ہے. تمام جنتی محل ہے، حضور کا محل ہے، عظیم الشان محل ہے. سبحان اللہ. مولا مشکل کچھ آیا کہ ابو بکر صدیق کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، امام حسن کا، امام حسین کا، شہزادی فاطمہ کا. دیکھتے 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 ایک جگہ پر ٹھہر گیا. لکھا ہے زبیدہ خاتون زوجے ہارون رشید ملکہ بغداد. تو برابر سے پورا لکھا. کوئی دوسرے ملکہ، میری بھی ملکہ ہے نا. اس نے کہا بنگلور کا مزاج ہے نا، جورو کا مالک نہیں، ساس سسرے کا مال بھی ہمارا. ایسے آج کل کے اکثر بیواسی جویاں ہیں. تم نے خراب لگا مجھے فرق نہیں پڑتا. اکثر ایسے ہیں. کبھی اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے ساس سسرے کا ہاتھ دھلا دے، مگر انہوں راجہ روز بھی آ جاتے ہیں. ہے ایسے اکثر مفت کی عادت پڑ جاتی نا. اب کیا کریں گے؟ ساس سسرے بیٹی کا منہ دیکھ کے کھلانا چھوڑتا ہے. کھلانا سیکھو، کھانا مت سیکھو. انہوں بھی اجمال کیا کرے گا؟ میری جورو کا اتنا
अब इनो डालते सो इनका अम्मा बाबा डाले जो मान वो भी इनका इतने बड़े इनो अपना तुम आज है वैसा। शादी से पहले उतने बड़े घर में रहती, शादी के बाद तरह से झोपड़े पहुंच जाते। शादी करने के वास्ते बड़ा घर लेते, साहब हमें देखो तुम्हें भी देखो। कौन सी बात है, बोले तो बहुत परेशानी होती, नहीं बोले तो ही परेशानी। मगर मेरे दिल में क्या होता है, मैं बोल डालता हूँ क्योंकि मरना मुझे है। तुम्हें लगा को नहीं मरना, तुम्हारी मर्जी। सच बोल कुछ मर जाता हूँ बाबा नहीं। दरवाजे पर साहब आफ्ताब के यहाँ पहुंच गए, दो फरिश्ते खड़े, क्या जी? अरे मैं बादशाह क्या जी कर, तो बोल रहा जय चलो जी यहाँ से। बादशाह तुम्हें वहां है तो बगदाद में यहाँ ना में, और मेरी बीवी का घर थी, मैं जा रहा हूँ। वो गाँव में होता तुम्हारे, वो दुनिया में होता, यहाँ नहीं होता। जिसका जो है वही तो उसको ही मिलेगा। इन्हों नहीं माने, बादशाह ना इन्हों आंकड़े घुसे। वो दोनों बाउंसर फरिश्ते मारा, धक्का गिरे, आंख खुली तो बर्फ से नीचे, समझ गए ना? आंख खुली तो अरे ऐसा हो गया ना, इतना बड़ा मेरा पता, फिर भी मैं नीचे आ गया हूँ। कौन? हारून रशीद बादशाह। कोई किस्सा काले नहीं सर, ये हकीकत। रात नहीं गुजरी, तहज्जुद भी पढ़ी इन्होंने, मामूली नहीं थे, बहुत काबिल आदमी नहीं थे। और उसके बाद फजर की नमाज पढ़ के बाहर निकले तो दोनों का मायदा था, जैसे वो भी निकली, बेगम भी, इन्हों भी निकले और बैठे। आज के हिसाब से चाय पानी नाश्ता। बोले बेगम चलो आज सैर पे चलते। कहा क्या हुआ? कहा रात बहुत अजीब ख्वाब देखा। कहा क्या देखा? कहा मैंने सब कुछ देखा, हुजूर का महल देखा। सुभान अल्लाह, मैंने ख्वाब में हुजूर का महल देखा। इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अली, उमर फारूक, उस्मान गनी, अबू बकर सिद्दीक, बड़े बड़े सहाबा के सबके महल देखे। और बेगम मैंने आज का भी महल देखा। मैं घुसना चाह रहा था, फरिश्तों ने मुझे फेंक दिया। आँख खुली तो पलंग के नीचे था बेगम। बहुत गड़बड़ हो गया है, कुछ तो है। कहा अच्छा तो क्या करेंगे? कहा चलो। अब इन्होंने दिल की बात नहीं बताई, चलने लगे, बाहर निकले। अब बादशाह की रानी साहब हाजरी के वेले निकलता है तो बॉडीगार्ड चारों तरफ से रहते हैं। और खास तौर से आजकल तो सेल्फी का जमाना हो, मैं एमएलए का खास आदमी, एमएलए भी नहीं जानता, कौन भी जानता नहीं, इन्हें बड़ा चमचा बन जाता है। अब इनके दिल में भाव मिल जाए। अल्लाह वालों की शान देखो, खाते भी नहीं, सोते भी नहीं। दूसरे दिन इन्हों गए तो बाबा हुज बैठे हुए हैं दरिया के किनारे और महल बना रहे हैं। सुभान अल्लाह। हम एक रात नहीं सोए तो परेशानी हो जाती है। इन्हों बैठे बाबा है अच्छे मिजाज में। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा मैं भी एक महल लेना चाहता हूँ। हाँ ले लो। कल बाबा नहीं ले सका तो कोई बात नहीं, आज ले लो। कहा बाबा कीमत क्या? बोले 30,000 दे रहा हूँ। कल कितने बताए थे? 30 रुपए। कहा बाबा एक रात में इतना तो कोई मुनाफा नहीं देता है। कहा कोई बात नहीं है, कल जब आप ले रहे थे ना तो बगैर देखे का सौदा था, अभी आप देख कर ले रहे हो। अब आप बताओ, ये बहलोल दाना बहलोल है, बेवकूफ है? अगर बेवकूफ होते, कुछ नहीं जानते, दीवाने ही होते तो इनकी रात की खबर इनको कैसे लग जाती? ख्वाब तो इन्होंने देखा था ना, बादशाह ने ख्वाब देखा। कहा मियां अब फर्क कुछ नहीं होता है, कल ले रहे थे बगैर देखे ले रहे थे, अब देख लिया है ले रहे हो इसलिए कीमत बढ़ गई है। कहा सुनो मियां, जब तुम्हें फरिश्ते धक्का दे रहे थे ना वहां पर मैं मौजूद था। ये है अल्लाह वालों की शान। तो इब्राहिम कद्दौसी रहमतुल्लाह अलैह जब दरबार में पहुंचे, यानी बाग में पहुंचे, तो गरीब नवाज सरकार की चादर थी। ये अल्लाह वालों की शान होती है। बच्चे अपनी आपने चादर उठाई, कंधे पे डाले थे, सब जो रुमाल जमीन पे बिछा दिया। कहा बाबा बैठे। इब्राहिम कद्दौसी रहमतुल्लाह अलैह बैठ गए। कहा बाबा कुछ खिदमत करो। कहा कुछ नहीं। अपने बाप के अच्छे फल चुन के लाए गरीब नवाज सरकार, अभी बच्चे और लाके रखे। क्या बाबा खाइए। इब्राहिम
फरदौसी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत अच्छा लगा, खाए, दुआएं दी, कहा मोइनुद्दीन है, आप मोइनुद्दीन है? कहा जी बाबा। कहा गयासुद्दीन के बेटे हैं आप? कहा जी बाबा। उनको झोली दी, बाबा के पास झोली, समझ रहे ना आप, झोली, बैग नहीं दिया। आज बैग का सिस्टम है, पहले झोली डालते थे अल्लाह वाले फकीर लोग। अपनी झोली में से कुछ निकाला। एक रवायत है खल, खल उसे कहते हैं जैसे कि ये राया, राया को तेल निकालने के बाद जो बुरादा निकलता उसको खल बोलते हैं। और एक रवायत है सूखी रोटी थी, सूखी रोटी। अब बताओ कि खल या सूखी रोटी को ये कोई तोहफे में देने की चीज है? कहा लो बेटा, तुमने बहुत अच्छे फल खिलाए, ये तुम खा लो। हमारे रात के बच्चे होते क्या, हाँ बाबा तुम ना इतने अच्छे फ्रूटा खिला रहा हो, तुम मुझे खल के दे रही हो, ये रोटी दे रहे हो। गरीब नवाज सरकार की शान देखो, आपने ली वो खाली या रोटी, आपने होठों पे लगाई, चूमी उसको, आंखों पे लगाई, सर पे रखी, कहा बाबा इजाजत है खाने का? हाँ बेटा, मैंने आपको खाने के लिए दी है। और गरीब नवाज सरकार ने जैसे ही सूखी रोटी खाई, दुनिया की मोहब्बत आपके दिल से निकल गई। तो ये गरीब नवाज सरकार हमारे आपके बाबा दादा नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मगर रिश्ता है, ईमानी रिश्ता है, कलमे का रिश्ता है। समझे, जो कलमे का रिश्ता सारे रिश्तों से बड़ा होता है, ईमान का रिश्ता सारे रिश्तों से बड़ा होता है। हमें यकीन है हम हिंद में हैं मोहम्मद या अहमद नाम से, हम हिंद में हैं ज़ैद के नाम से, इब्राहिम के नाम से, इस्माइल और इसहाक के नाम से। अब अगर हिंद में जी रहे हैं तो गरीब नवाज सरकार के नाना हुजूर के सदके व दुफैर में गरीब नवाज का ये करम है, ये गरीब नवाज का करम है। सारे हिंदुस्तान में कौन ऐसा बच्चा है मुसलमान का जो गरीब नवाज को नहीं जानता? बातें बहुत सी है, चूंकि वक्त अपनी जगह पर से निकल जाता है। अगर जिंदा रहेंगे तो आइंदा जुमा में फिर इसी को कंटिन्यू हम करेंगे, कैसे होता है, क्या होता है, गरीब नवाज सरकार कैसे बगदाद पहुंचे, कैसे मदीना पहुंचे, फिर हुजूर ने कैसे अता की, कैसे हिंदुस्तान आए। ये बहुत सी बातें हैं कि एक जुमे में थोड़ी सी देर में हम नहीं बोल सकते हैं। जिंदा रहेंगे तो आइंदा जुमा में गरीब नवाज सरकार की बारगाह में हम खिराज